شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین، سامعین، آج میرے جو مہمان ہیں وہ ایک معروف قانون دان ہیں. آزاد کشمیر اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں. راجہ اسرار احمد عباسی صاحب، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان. آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، ان کا شکریہ. میں آج ان سے بات کروں گا حالیہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے. تو وقت ضائع کیے بغیر میں اسرار صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو سینٹ انتخابات ہوئے ہیں ان کے بعد آپ اس انتخابی عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کس قدر شفاف اور غیر جانبدار رہا ہے؟ صاحب، جس دن وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ صادق سنجرانی حکومت اور ریاست دونوں کا امیدوار ہے، اس دن اور اس کے بعد جب ان کے ایک غالباً احمد ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے جب کہا کہ صادق سنجرانی باپ کا امیدوار ہے، اور پھر باپ کی جو انہوں نے تشریح کی وہ انہوں نے کہا کہ یہ ابا کا امیدوار ہے، ہمیں اسی دن معلوم ہو گیا تھا کہ اس الیکشن کے ریزلٹس کیا ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ صادق سنجرانی یہ تو طے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں تھا، بلکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا امیدوار تھا، اور اسٹیبلشمنٹ ہر حربہ استعمال کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتی تھی. ہمیں اس بات کی امید تھی کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ پی ڈی ایم کے پورے ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کاسٹ ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے سارے ووٹ جو ہیں ان کو کاسٹ ہوئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی یہ الیکشن جیت چکے ہیں، وہ ان الیکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں. جن ووٹس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ تو آج تک پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں، الیکشن میں آبجیکشن فائل ہوتے ہیں، ووٹنگ کا وہ جو ریجیکشن اور ایکسیپٹنس کے بہت سارے قوانین، عدالتی نظائر، عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ ایسا کوئی بھی بیلٹ پیپر جس میں امیدوار کے نام کے اوپر ٹک کیا گیا ہو یا مہر لگائی گئی، وہ ووٹ ہمیشہ ویلڈ ووٹ جو ہے وہ گنا جاتا ہے. یہاں تو مزے کی بات ہے، اگر آپ بیلٹ پیپر دیکھیں تو اس بیلٹ پیپر میں خانہ بھی نہیں بنا ہوا کہ امیدوار کا جو ہے وہ نام لکھا ہو اور آگے لائن ڈال کر انہوں نے مہر کے لیے دوسرا خانہ بنا دیا. پھر سیکٹری الیکشن جو ہے سینٹ نے بھی لوگوں کو بریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس خانے میں مہر لگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے جذباتی دوستوں نے جو یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے جذبات میں آ کر انتہائی خلوص کے ساتھ ان کے نام کے اوپر مہر لگائی کہ ہمارا امیدوار یا ہمارا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان ووٹس کو جن پر مہر یوسف رضا گیلانی کے نام پر لگی ہے، یہ ان ووٹوں سے زیادہ مخلص اور ویلڈ ووٹس ہیں جن کے لیے مہر جو ہے ان کے نام کے آگے لگی ہوئی ہے خالی جگہ. آپ عباسی صاحب یہ بتائیں کہ ملک میں اس وقت ایک احتجاجی تحریک بھی پی ڈی ایم کی صورت میں جاری ہے، اور پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑ رہی ہے، پی ڈی ایم مل کر سارے اہم جو فیصلے وہ کر رہی ہے. اس سینٹ الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں سیاسی انارکی ہے اس میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ ایک بات جس سے میں آپ ہم سب متفق ہیں، پہلے دن سے متفق ہیں، کہ پی ڈی ایم وقتی سیاسی حالات میں اس ملک و قوم کی ایک اہم ضرورت ہے. سب لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس کا اتحاد اور اس کی فعالیت جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. پی ڈی ایم پاکستان میں جو ایک سیاسی انارکی ہے یا سیاسی افراتفری ہے، ابتری ہے، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو منیمائز کم کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی اور ملکی سوچ تھی.
لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ایک عرصے سے پاکستان میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سیاسی افراتفری پیدا کی جائے. اس کا اعتراف دوسری طرف سے جن کا یہ صادق سنجرانی امیدوار تھا وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی 5th جنریشن وار کا سامنا ہے, دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, دنیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی افراتفری پیدا کر رہی ہے. تو ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ یوسف رضا گیلانی ایک اتنی بڑی شخصیت ہے پولیٹیکلی کہ سینٹ کا چیئرمین بن کے اس سینٹ کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا. یوسف رضا گیلانی کی آواز ایک بڑی آواز ہوگی, اور بقول ان کے جو پاکستان کے خلاف سیاسی افراتفری کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں, ان سازشوں کو زائل کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کی آواز ایک میٹر کرے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہیں, میں تو شکست نہیں کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج بھی وہ کامیاب ہے, انہیں جس طریقے سے وقتی طور پر شکست دی گئی ہے, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر تو سیاسی افراتفری کا شور کرتے ہیں, در حقیقت وہ پاکستان کے اندر خود کسی ایجنڈے کا شکار ہو کر پاکستان میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں. اور اس صورتحال سے لوگوں کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے, وہ لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے, وہ لوگ جو اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں سیاسی افراتفری سے یا معاشی دباؤ سے, ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے. اب ذمہ داری پی ڈی ایم کی ہے کہ وہ اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اس سے پہلے جتنی بھی پلاننگ تھی اس کو ریوزٹ کر لیا جائے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک مناسب وقت, ایک مناسب تیاری کے ساتھ جو ہے آنا چاہیے, اور اس کو پہلی اور آخری لڑائی سمجھ کر لڑنا چاہیے. کیونکہ اب یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ہم جو امید کر رہے تھے کہ شاید کچھ لوگ جو سیاسی افراتفری کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے شاید وہ 2 قدم پیچھے چلے جائے. وہ 2 قدم پیچھے نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے 2 قدم آگے آ کے جو ہے وہ ملک کے آئین پر, قانون پر, سیاست پر, معیشت پر جو ہے حملہ کیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو یہ اگلی لڑائی جو ہے یہ پہلی اور آخری لڑائی سمجھ کر لڑنی چاہیے. دیکھا جائے گا شکست اور فتح جو اللہ پاک کے ہاتھ میں. شکست اور فتح اللہ پاک کے ہاتھ میں. سر صاحب ایک آخری سوال, وہ یہ کہ ایک طرف ملک میں لنگر خانے بن رہے ہیں, کچن بن رہے ہیں, ملک میں بہت سارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے فلاحی کام کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب عوام پھر بھی پریشان ہیں. لوگوں کو کہنا ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس خوراک کے ذرائع نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حصول کے لیے پریشان ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, عوام کچھ کہہ رہی ہے, اور یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے عوام لے کے آئی ہے, تو ان کی عوام تو پریشان ہیں سر. سر دیکھیں, جو لوگوں کی معاشی صورتحال ہے, خصوصاً آپ جو کہتے ہیں خوراک, رہائش اور روزگار, اس کے لیے ایک نظام وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, اور اس کے بعد ایک ٹرک نکلا, پہلے یہاں جنرل اسپتال کے پاس ٹھہرا, وہاں پر 300 کو جو پیکٹ تقسیم کیے, پھر وہ مری روڈ لیاقت باغ آ گیا, یہاں پر 250 تقسیم کیے, پھر کینٹ میں چلا گیا, وہاں پر 200 تقسیم کیے. اس طریقے سے لوگوں کی بھوک, اس طریقے سے لوگوں کی غربت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یہ ریاکاری ہے, یہ فراڈ ہے, یہ فریب ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. دوسری طرف اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار کس طریقے سے دیں گے, یہ ذرائع پیداوار جو ہے ان کو کس طریقے سے بڑھائیں گے. یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں آپ کی معیشت سے جڑی ہوئی ہیں, اور معیشت کا دار و مدار آپ کے ذرائع پیداوار اور پیداوار پہ ہے. پیداوار تو یہ دن بدن جو ختم کر رہے ہیں, ذرائع پیداوار جو ہیں ان لوگوں کا اختیار اور اس میں اختیار اور قبضے میں چلے گئے جو کہ اس ملک میں نہیں رہتے, جو کہ اپنا پیسہ, سرمایہ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ باہر منتقل کرتے رہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف فریب ہے, دھوکہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بھوک ختم کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اس سے کوئی امید یا کوئی حوصلہ نہیں بنا, بلکہ لوگ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں. روز بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, روز تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ابھی دیکھیں نا, یہ آج کا الیکشن ہو گیا, چند دنوں بعد دیکھیں گے کہ
पेट्रोल का कितना वो आता है, गैस की बिल जो बढ़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट हम मुर्गी की कीमत शहर में देख लें कि जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हमजा शहबाज कंट्रोल करता है, आज इनकी हुकूमत है, मुर्गी की कीमत जो है वो कहाँ चली गई है, घी तेल ये सारी चीज़ें आपके सामने। गरीब आदमी का ज़िंदा रहना इनके इस हालात में, और इनका काम क्या है, मासवा इसके कि इनकी जो फ़ौज ज़फ़र मौज है वो एडवाइज़र हैं, वो वज़रा हैं, वो दिन को आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, शाम को आके टीवी चैनल्स पे बैठ के मासवा पीडीएम की मुखालफत करने, उनको गालियाँ देने, तो गालियाँ गलौज करने के अलावा इनको काम ही नहीं, किसी जगह नज़र ही नहीं आ रहा कि ये कोई मुल्क के बारे में, कौम के बारे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचेगा। भाई साहब, आप इस सारी सिनेरियो के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मतलब उनके वज़रा और मशीर जो हैं वो तो रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक ट्विटर्स के ऊपर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और वहाँ पर हुकूमत की बड़ी आला कारकर्दगी बयान कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बातें की वो सारी उन ट्वीट्स को की नफ़ी कर रही हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा? इमरान खान कैसे आगे सर्वाइव कर सकेंगे? देखें, पीटीआई में हम पहले भी कहते रहते हैं, बल्कि संजीदा लोगों ने भी ये कहा कि पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीटीआई को सियासी जमात नहीं है। पीटीआई आप यूँ कह लें कि लोटों और वो लोग जो कोटे पर हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं उनका एक रेवड़ है, उनका एक मजमा है जिसकी ना कोई डायरेक्शन है ना कोई बात। और इन लोगों को जो इस सूरत में पीटीआई की सूरत में इकट्ठा किया गया था, वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो 2, 3, 4 पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जो जिनकी आवाम में जड़ें बन चुकी हैं, जिनके वोटर्स मौजूद हैं, जिनकी तंजीमें मौजूद हैं, उनको कमज़ोर करना था। और ये काम जो किया, साफ कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। और उस सूरत में इमरान से ये काम लिया गया, इमरान अकेले रह गए। हालांकि संजीदा लोग उनको मशवरा देते रहे कि चलें आप धांधली से आ गए, लेकिन मुल्क चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए आप थोड़ा सा पॉलिटिकल हारमोनी पैदा करें। लेकिन वो तो हमेशा एक ही बात कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं लूँगा, एनआरओ नहीं लूँगा, और हमेशा कौम से झूठ बोलते रहे। तो पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब दूसरी तरफ से कोशिश हो रही है कि पीटीआई तो पिट चुकी है, कोई नया कोई सूरत हाल बनाई जाए, या आप जानते हैं कभी क्या कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीडीएम की मौजूदगी में कोई सियासी दूसरी जमात कामयाब होगी। पीडीएम कामयाब होगी। ये थे राजा इसरार अहमद अब्बासी साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनसे आज हमने मुख्तसर बात की और ये जानने की कोशिश की कि मौजूदा हालात के अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी और आवाम के लिए कैसे बेहतरी आ सकेगी। नाज़रीन, मज़ीद तबसरे और तज्ज़िये जानने के लिए और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ट्विन सिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मज़ीद बेहतर और आला तरीन जो तबसरे हैं वो हम आपको पेश करते रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान हमेशा जो है वो तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़े। पाकिस्तान पाइंदाबाद।